السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت چہارم ماحول کا مطالعہ حصہ 1 اس کتاب کا سبق نمبر 12 معمولی امراض گھریلو علاج۔ اس سبق میں ہم معلومات حاصل کریں گے کہ معمولی امراض کون سے امراض یعنی بیماریاں، اور اس کا ہم گھریلو علاج کس طرح کر سکتے ہیں، اور اگر بیماری معمولی نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آئیے ہم تصویر کو غور سے دیکھتے ہیں۔ ذیل کی تصویر غور سے دیکھیے اور تصویر کے نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب دیجیے۔ اس لڑکے کے ہاتھ پر پلاسٹر کس لیے باندھا گیا ہوگا؟ کیا پلاسٹر باندھنے کا کام گھر پر کیا جا سکتا تھا؟ اس لڑکی کو ڈاکٹر کے پاس کیوں لایا گیا ہوگا؟ یہ دونوں تصویر غور سے دیکھیے اور آپ کو سوچ کر اس کے جواب دینا ہوں گے۔ بیماری، ہماری صحت اچھی ہو تب ہمیں وقت پر بھوک لگتی ہے، ہم رات میں ٹھیک طرح سے سوتے ہیں، ہاضمے کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ صبح اٹھنے پر ہمیں تازگی محسوس ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے پر تھکن نہیں ہوتی۔ لیکن چند وجوہات کی بنا پر ہم کبھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ جیسے افشاں کے گلے میں درد ہو رہا تھا، ایسے میں اس نے آئس کریم کھا لی۔ دوسرے روز اسے نوالا نگلنے میں تکلیف ہونے لگی۔ امی نے 2 دن صبح اور اسکول سے آنے کے بعد اسے نمک کے پانی سے غرارے کروائے۔ تیسرے دن افشاں کا گلا پوری طرح ٹھیک ہو گیا۔ افشاں کی یہ بیماری معمولی تھی، اس لیے وہ جلد اچھی ہو گئی۔ 15 دن بعد افشاں کی بہن بیمار ہو گئی، اس کو بخار آنے لگا، آنکھیں پیلی نظر آ رہی تھی، طبیعت کھانے کی طرف راغب نہیں تھی، یعنی اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی۔ امی اسے فوراً دواخانہ لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا افشاں کی بہن کو یرخان ہو گیا ہے۔ یرخان ایک بیماری کا نام ہے۔ ڈاکٹر نے افشاں کی بہن کو 3 ہفتے مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا، تیل، گھی، مکھن وغیرہ اشیاء کم سے کم کھانے کا مشورہ دیا۔ افشاں کی بہن کی یہ بیماری فوراً اچھی ہونے والی نہ تھی۔ تو اس بات سے کیا سمجھ میں آتا ہے بچوں؟ جو بیماریاں معمولی ہوتی ہے جیسے گلے میں درد وغیرہ تو یہ یا چوٹ لگ گئی معمولی، تو یہ بیماریاں ہم گھر پر اس کا علاج کر کے فوراً ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہے جس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑتا ہے۔ مناسب، نامناسب، یعنی کیا مناسب ہے اور کیا نامناسب ہے۔ شرفو اور اس کی چھوٹی بہن شنو کھیت میں کام کر رہے تھے، تبھی شرفو کو سانپ نے ڈس لیا اور فوراً غائب ہو گیا۔ دونوں نے سانپ کو ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں، لیکن سانپ کے ڈسنے سے شرفو کافی گھبرا گیا، وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ آس پاس کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ شنو کہہ رہی تھی کہ شرفو کو فوراً تعلقہ لے جانا چاہیے، سانپ کے زہر کا انجیکشن وہاں کے سرکاری اسپتال میں ملتا ہے، وہ شرفو کو دینا ضروری ہے۔ لیکن شنو کی بات پر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ لوگ جلدی جلدی بیل گاڑی لائے، شرفو کو بیل گاڑی میں ڈالا اور اسے فوراً گاؤں کے جھاڑ پھونک کرنے والے بابا کے پاس لے گئے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا سانپ کا زہر منتر سے زائل ہو جاتا ہے؟ اطراف کے لوگ شرفو کو جھاڑ پھونک کرنے والے بابا کے پاس لے گئے، یہ صحیح ہے یا غلط؟ آپ شرفو کو جھاڑ پھونک کرنے والے بابا کے پاس لے جاتے یا سرکاری اسپتال میں؟ شرفو بعد میں ٹھیک ہو گیا، کیا زہر منتر کی وجہ سے زائل ہو گیا اس لیے وہ ٹھیک ہو گیا، یا سانپ غیر زہریلا تھا اور تعریف جھاڑ پھونک والے کی ہوئی؟ اس بات سے آپ کیا پتہ لگا سکتے ہیں؟ سانپ اگر کاٹ لے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جھاڑ پھونک والے بابا کے پاس جانا چاہیے یا ڈاکٹر کے پاس؟ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ جھاڑ پھونک کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کا زہر نہیں جاتا۔ یہ صرف پرانے عقیدے ہیں، اندھے عقیدے ہیں یہ سب۔ گھریلو علاج، فوراً اچھی ہونے والی بیماریاں ہوں تو وہ گھریلو علاج سے اچھی ہو جاتی ہے۔ افشاں کی امی نے اسے گرم پانی کے غرارے کرائے، اس کے گلے کا درد 2 دن میں ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے نا، گھر میں تجربے کار بزرگ ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی ایسے گھریلو نسخے بتاتے ہیں۔ نزلہ زکام ہو جانے پر سوتے وقت گرم پانی کی بھاپ لیتے ہیں، سینہ سیکتے ہیں۔ بخار آئے یا بدہضمی ہو جانے پر مسلسل قے ہوتی ہو تو ایسے شخص کو کھانے کے لیے اصرار نہ کرے، زیادہ سے زیادہ اسے لیموں کا ٹھنڈا شربت دے، دوسرے دن دہی چاول کھلائے۔ کسی کو خراش آ جائے یا چھوٹا زخم ہو جائے تو زخم کو صاف پانی سے دھوئیں، اسے خشک کرے، اس پر ٹنکچر آیوڈین لگائے، اس پر صاف
कपास लगाकर जख्म बांध कर रखें। बीमारी मामूली भी हो तो इससे लापरवाही कभी ना बरते। ये जहन में रखिए कि घरेलू इलाज की एक हद होती है। 2 दिनों में ठीक ना हो और बीमारी बढ़ने के आसार नजर आए तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाना बेहतर होता है। डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। समाज के लिए तिब्बी खिदमत अंजाम देने वाले लोग। समाज की सेहत की फिक्र करने और बीमारियों का इलाज करने को तिब्बी खिदमत कहते हैं। बड़े बड़े शहरों में डॉक्टरों के दवाखाने और अस्पताल होते हैं, लेकिन बहुत से शहरों और देही इलाकों में सरकारी इब्तिदाई तिब्बी मराकिज और सरकारी दवाखाने होते हैं। वहाँ बेहद मुनासिब खर्च पर मरीजों का इलाज किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में वहाँ की बल्दिया भी तिब्बी इलाज के अस्पताल चलाती है। चलिए आइए, हमने क्या सीखा। कुछ बीमारियां जल्द अच्छी हो जाती है, बाज जल्द अच्छी नहीं होती। छोटी बीमारियां घरेलू इलाज से ठीक हो सकती है। घर में तजुर्बेकार बुजुर्ग लोग ऐसे घरेलू नुस्खे मालूम होते हैं। नज़ला जुकाम हो तो गर्म पानी की भाप लेते हैं और सीने को सेकते हैं। खै हो तो लीमू का शरबत पीते हैं। इसे हमेशा जहन में रखिए। झाड़ फूंक तंतर मंतर से बीमारियां अच्छी नहीं होती।